ایک اور بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق یہ وہ عمل نامہ اعمال میں رکھا جائے گا جس سے خوبصورت کوئی اور جسم نہیں ہوگا اور کوئی صورت اتنی حسین نہیں ہوگی جتنی حسین صورت اللہ حسن اخلاق کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا. جتنی حسین صورت حسن اخلاق والے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے جو حسن اخلاق والے ہوں گے اللہ انہیں میرا قرب عطا فرما دے گا, انہیں میرا قرب دے گا. اب حسن اخلاق یعنی ہم باہر تو ہر کوئی خوش رہتے ہیں, مسکراتے ہیں, مسکرا کر ملتے ہیں, لیکن جب گھر فیملی کا معاملہ ہو, میاں بیوی کا معاملہ ہو تو وہاں مسکراتے ہیں, ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کہاں چلی گئی. جو کئی لوگ مشہور ہوتے ہیں گھر میں بھی جاتے ہیں تو وہ ایسے جب گھر میں بہت بڑے افسر ہیں, ٹھیک ہے شوہر افسر ہیں, شوہر کو اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے, مگر آپ کی فیملی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر احسن انداز سے حسن اخلاق اپنانے والے اپنے مردوں سے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہو, اور فرمایا میں تم میں سے سب سے بہتر اپنی ازواج یعنی بیویوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہوں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. کئی چیزیں ہم سنت سمجھ کے کھانا بھی کھاتے نا, یہ بھی سنت. وہ پوچھتے ہیں حضرت صاحب میٹھا درمیان میں کھانا ہے دوران کھانا ہے, کب سنت ہے ہمیں وہ وقت پتہ چلے. سبحان اللہ. میں نے کہا صرف کھانے پینے کی سنتیں یاد نہ رکھو, وہ بھی تو سنتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام کی. یہ پیاری ادائیں ہیں. آپ کا مسکراتا چہرہ جہاں باہر تھا گھر میں بھی آپ اس کی جو کہ وہ اس طریقے سے آپ پیش آتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا, ایک دفعہ عورتوں سے خطاب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتوں نے مجھے شکایات لگائی ہیں شوہروں کے بارے میں شکایات لگائیں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ 70 عورتوں نے مختلف عذر پیش کر کے شوہروں کی شکایات لگائی. فرمایا اچھے شوہر نہیں ہیں اگر یہ صفات ان کے اندر موجود ہے, اور اس میں کئی چیزیں ایسی بیان کی گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شوہر اچھے نہیں ہیں, اچھے وہ شوہر ہیں کہ اخلاق جیسے باہر اعلیٰ ترین آدمی مظاہرہ کرتا ہے اخلاق کا, گھر میں بھی وہ بہترین اخلاق والا ہو, بہترین اخلاق والا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ اس انداز سے سلام ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی سویا ہوا ہے اس سے وہ جاگتا نہیں تھا, اور کوئی جاگ رہا ہے تو اسے حضور کا سلام سنائی دے دیتا تھا. یعنی یہ بھی ایک انداز تھا, ایک طریقہ ہے. آج یہ والی سنت بھی زندہ کرنے کی ہمیں ضرورت حاجت ہے. گھر میں اگر اتنے افراد ہیں, کوئی سو رہے ہیں اور دوسرا اپنے موبائل کے اوپر طرح طرح کی ویڈیوز, وہ چلا رہا ہے, وہ یہ انداز اپنا رہا ہے کہ انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے, ٹھیک ہے وہ نہیں کہہ سکتے, نہیں بول سکتے, مگر نبی پاک کی مبارک سنت مبارک طریقہ انداز دیکھیے. فرماتی ہیں کہ جب حضور سلام کر دیتے تھے تو جو جاگتا ہوتا صرف اسی کو آواز آ رہی ہوتی. اور یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک حسن اخلاق والا یہ انداز تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کے پانی لے کر آتے تھے. حضور ان میں اپنا ہاتھ مبارک رکھتے تھے. صحابہ کا عقیدہ کتنا سونا تھا, کتنا پیارا تھا کہ حضور علیہ السلام مبارک ہاتھ پانی میں رکھیں گے اور یہ پانی ہم اپنے گھر کے مٹکوں میں ان میں ڈالیں گے اور سارا دن وہ پانی استعمال کریں گے جس میں حضور کا مبارک ہاتھ گیا ہوا ہے. اب کہا کہ جب گرمیوں میں تھا تو پانی میں حضور اسی طرح باہر آتے, فجر کے بعد بچے پانی لے کر آتے تو حضور مبارک ہاتھ رکھتے تھے اور وہ گھروں کو خوش خوش جاتے. صحابہ کہتے ہیں جب سردیاں آ گئیں تو ہم نے سوچا کہ اب سردی ہے, سردی کے موسم میں آپ جانتے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ سے کوئی سلام بھی لینا تو آدمی کہے یا اللہ کے بندے تیرے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہیں. اچھا کوئی ہاتھ دھو کر آیا ہوا گیلے ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے اسے خوش کرنے چاہیے پھر سلام لے, لیکن آپ بالکل نارمل بیٹھے ہیں اور وہ گیلے ہاتھ کر کے السلام علیکم اب آپ سے ہاتھ ملایا تو اب تھوڑا انداز تبدیل ہوگا, یار اتنے ٹھنڈے ہاتھ آپ نے یہ میرے ساتھ ملا لیے. اللہ اکبر. جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو سردی آ چکی ہے, فرمایا ان بچوں کو منع نہ کرو, یہ جس طرح پہلے آ رہے تھے اسی طرح ہی ان کو آنے دو, ابھی بھی میں اپنے ہاتھوں کو ان کے پانیوں میں رکھ دوں گا. یعنی آپ فجر کے بعد
باقاعدہ اپنے اسی معمول کو، فرمایا بچے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور جنت میں ایک گھر ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ جو دنیا میں بچوں کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے بیت الفرحہ یعنی خوشی والا گھر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک اعلیٰ ترین اخلاق میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔